بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو کفایت الاصول میں مقدمے کے آخری مقدمے میں یعنی مشتق کے بارے میں تھی، اور مشتق کے بارے میں بھی عمدہ مباحث تمام ہوئے۔ آخر میں مرحوم آخوند نے بساطت مشتق کے بارے میں چند امور کو ذکر کیا کہ بحث بساطت مشتق میں بھی جو اہم بحث تھی ہماری وہ ہو چکی کہ 6 امور ہیں کہ ان میں سے امر اول اہم ترین امر تھا کہ جس کے بارے میں الحمدللہ گفتگو تمام ہوئی۔ امر دوم اس نقطے کے بیان میں ہے کہ جب ہم نے مان لیا کہ مفہوم مشتق بسیط ہے تو طبیعی بات ہے کہ ایک سوال اٹھتا ہے یہاں پر کہ اگر مشتق کے اندر ذات معتبر نہیں ہے اور مشتق بسیط ہے تو مشتق اور مبدأ اشتقاق میں کیا تفاوت ہوگا؟ مثلا ضاحک اور ضحک میں کیا تفاوت ہے؟ بیاض اور ابیض میں کیا تفاوت ہے؟ بقول آپ کے کہ ضاحک کے اندر ابیض کے اندر ذات معتبر نہیں ہے، ناطق کے اندر ذات معتبر نہیں ہے، تو پھر آخرکار ان دونوں کے اندر کیا تفاوت ہے؟ حالانکہ بالوجدان ہم دیکھتے ہیں کہ مشتق قابل حمل ہے لیکن مبدأ اشتقاق خالی قابل حمل نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں الانسان ضاحکن لیکن الانسان ضحکن نہیں کہتے، مگر یہ کہ تجوز وغیرہ کریں، یہاں پر آپ کہیں کہ زو پوشیدہ ہے یا ضحک کو ضاحک کی تعویل میں لے کر آئیں، حالانکہ اس تجوز سے ہٹ کر ظاہری طور پر آپ اس مبدأ اشتقاق کو اس پر حامل نہیں کر سکتے جبکہ دونوں کے اندر ذات نہیں ہے۔ یہ سوال اٹھتا ہے اس مبنا کے مطابق کہ مشتق کو بسیط مانے۔ مرحوم آخوند جواب دیتے ہیں کہ مشتق اور مبدأ اشتقاق میں وہی فرق ہے جو اہل معقولات جنس اور مادے کے اندر قرار دیتے ہیں یا صورت و فصل کے اندر قرار دیتے ہیں۔ جو فرق وہ لوگ وہاں پر قرار دیتے ہیں عیناً وہی فرق یہاں پر ہے۔ اچھا، ظاہر سی بات ہے کہ اب جنس اور مادے کے تفاوت کو سمجھنا چاہیے جو مشبہ بھی ہے، اور اسی سے پھر یہ روشن ہوگا کہ آخرکار یہاں پر کیا تفاوت ہے۔ خوب اہل معقولات میں کہتے ہیں کہ جنس اور فصل اور جنس اور مادے میں فرق یہ ہے کہ جنس وہی مادہ ہے منتہا اس کو لا بشرط لحاظ کرتے ہیں، اور مادہ وہی جنس ہے اس کو بشرط لا لحاظ کرتے ہیں، یعنی دونوں کے اندر لا بشرط اور بشرط لا کا تفاوت ہے۔ اچھا، یہ تو معرف سے اور زیادہ مجہول تر ہو گیا۔ معرف باید از معرف اجلا باشه، روشن تر باشه۔ خوب اس کی توضیح یہ ہے، دیکھیں ایک ماہیت کو ایک مرتبہ ہم ماہیت تام سمجھتے ہوئے اس کے عوارض خارجیہ جو اس پر عارض ہوتے ہیں ان عوارض خارجیہ کے اعتبار سے اس کے مختلف لحاظ کرتے ہیں۔ مثلا ایک فقہی مثال بھی دوں، ایک مرتبہ ہم کسی غلام کو دیکھتے مطلق غلام، رقبہ، درست ہے، یہ ایک ماہیت تامہ ہے، رقبہ غلام،
اب اس کو آپ مختلف طریقوں سے لحاظ کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ آپ لحاظ کرتے ہیں کہ بابا یہ رقبہ اس شرط کے ساتھ کہ مومن ہو بشرط شے، درست ہے. دوسری مرتبہ آپ اس غلام کو دیکھتے ہیں بشرط لا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ کافر نہ ہو. یا اگر آپ مثال کو ایک ہی طریقے سے چلائیں تو آپ کہیں مومن نہ ہو بشرط لا. تیسری مرتبہ آپ لحاظ کرتے ہیں مطلقاً، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، فرق ہی نمی کو نہیں، لا بشرط سے کہتے ہیں. بس ایک لا بشرط، ایک مرتبہ بشرط شے اور ایک مرتبہ بشرط لا. آسان لفظوں میں کسی بھی شے کو جب عوارض خارجیہ سے آپ نسبت دیتے ہیں تو یا کسی چیز کی شرط کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر شرط کرتے ہیں تو کسی شے کے وجود کی شرط کرتے ہیں یا کسی شے کے عدم کی شرط کرتے ہیں. اگر کسی شے کے وجود کی شرط کریں اسے کہیں گے بشرط شے، اگر کسی شے کے عدم کی شرط کریں اسے کہیں گے بشرط لا، اور اگر کسی شے کی شرط نہ کریں مطلق چھوڑیں تو اس کو کہیں گے لا بشرط. یہ اس صورت میں ہے کہ جب ماہیت کو آپ نے تام فرض کیا. رقبہ ایک مکمل ماہیت ہے، غلام ایک مکمل ماہیت ہے، لیکن عوارض خارجیہ کی نسبت سے ایمان ہے یا نہیں ہے، ایمان کا ہونا یا نہ ہونا اس کی ذات سے ہٹ کر ایک عرض کی عنوان سے. ایک مرتبہ آپ ایسے لحاظ کرتے ہیں ماہیت کو، ایک لحاظ. دوسری مرتبہ آپ ماہیت کو خود اپنے اجزائے داخلی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں. دقت کیجئے گا، مثلا انسان کے لیے حیوانیت اور انسان کے لیے ناطقیت، درست ہے. ایک مرتبہ آپ حیوان کو ایک ماہیت تامہ فرض کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں جسم نامن حساس متحرک بالارادہ، ایک ماہیت تامہ کہ جس کو نوع اضافی بھی آپ کہتے ہیں، درست ہے. اس صورت میں آپ نے اس کو ایک مکمل ماہیت فرض کیا، ایک مکمل شے فرض کیا، درست ہے. یہ ایک لحاظ ہے حیوان کے بارے میں. دوسری مرتبہ آپ حیوان کو ایک مکمل ماہیت فرض نہیں کرتے، بلکہ آپ حیوان کو ایک ماہیت مبہمہ قرار دیتے ہیں کہ ایک ماہیت مبہمہ ہے، یعنی بذات خود اس کا جداگانہ تحصل نہیں ہے ذہن کے اندر، بلکہ یہ حیوان یا ناطق کے ذریعے سے تحصل پیدا کرتا ہے، انسان کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے، یا ناحق کے ذریعے سے تحصل پیدا کرتا ہے اور گدھے کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے، درست ہے. دوسرا یہ لحاظ ہے. تو جہاں پر آپ حیوان کو ایک ماہیت مبہمہ سمجھتے ہیں، یہ والا لحاظ حیوان کا جنس کہلاتا ہے. یہ اہل معقول کہتے ہیں، جیسے مرحوم حاجی نے بھی شرح منظومہ میں مفصل بحث کی ہے کہ آغا حیوان جو جنس ہے اس کا تحصل نہیں ہے. آپ ذہن کے اندر ڈھونڈنے جائیں آپ کو حیوان جنسی نہیں ملے گا، یا وہ حیوان ناطق کے ذیل میں آپ کو تحصل یافتہ ملے گا، یا ناحق کے ذیل میں تحصل یافتہ ملے گا، یا کسی اور حیوان کے ضمن میں تحصل یافتہ ملے گا. خالی حیوان متحصل نہیں ہے، درست ہے. جیسے کہ نوع کا تحصل ہے، آپ انسان کو جداگانہ اپنے ذہن میں تصور کر سکتے، اگرچہ خارج میں کسی نہ کسی فرد کے ضمن میں ہے، اما ذہن کے اندر اس کا تحصل ہے اپنی جگہ پر. تو جنس کا ایسے تحصل نہیں ہوتا، ایک شے یہ مبہم ہے. لیکن جیسے ہی آپ کہیں کہ ناغا میں ایک مطلق حیوان کو تصور کرتا ہوں ایک ماہیت تامہ، تو وہ جنس نہیں کہلائے گی، اس کو کہتے ہیں اصطلاحاً مادہ. دقت کیجیے گا، اس صورت میں جب آپ نے حیوان کو
ایک ماہیت تامہ کے لحاظ سے فرض کیا تو اس صورت میں حیوان کو کہتے ہیں یہ مادہ ہے، درست ہے، جنس نہیں ہے، متصل ہے، یہ خود ایک ماہیت تامہ ہے، اس صورت میں یہ مادہ کہلاتا ہے۔ جیسے ہی آپ نے حیوان کو ایک ماہیت تامہ کے عنوان سے دیکھا، آپ نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ مادہ ہے، یہ والا حیوان کا لحاظ ایسا ہے کہ آپ اس حیوان کو انسان پر حمل نہیں کر سکتے، اس حیوان کو جو مادے کے لحاظ سے اس کو آپ انسان پر حمل نہیں کر سکتے، درست ہے، یہ ایک جز ہے جداگانہ، جز بما ہوا جز جداگانہ آپ نے لحاظ کیا ہے، درست ہے، قابل حمل نہیں ہے۔ جز مثلا جیسے میرا ہاتھ ہے، یہ جز میرا مجھ پر قابل حمل نہیں ہے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ وسیم ہاتھ ہے، وسیم آنکھیں نہیں ہے۔ جبکہ جنس والی صورت میں آپ نے کہا کہ نہ، فصل کے ذریعے سے تحصل یافتہ ہے، اس صورت میں آپ حیوان کو انسان پر بھی حمل کر سکتے ہیں، فصل پر بھی حمل کر سکتے ہیں۔ عیناً یہی لحاظ فصل کے اندر بھی ہے۔ ایک مرتبہ ناطق کو آپ ایک ماہیت تامہ جداگانہ کہ جس کا جنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نوع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس طریقے سے آپ فرض کرتے ہیں تو خوب اس کو کہیں گے صورت۔ لیکن دوسری مرتبہ نہ، فصل والا لحاظ کر رہے ہیں کہ یہ فصل وہی جنس ہے تحصل یافتہ، یہ فصل وہی جنس ہے، جیسے ہی اس نے تحصل پیدا کیا تو نوع بن گئی، اس لحاظ سے لحاظ کرتے ہیں تو اس کو فصل کہیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ ان کو جنس اور فصل کے لحاظ سے لحاظ کرتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے لا بشرط، درست ہے، یہ کیا ہے؟ لا بشرط ہے، یعنی جنس بھی اسی طریقے سے، فصل بھی اسی طریقے سے قابل حمل ہے۔ قابل حمل ہے کس پر؟ نوع پر حمل ہے، جنس فصل پر حمل ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ نے اس کا مادے اور صورت والا لحاظ کیا تو اس صورت میں یہ نہ جنس پر، نہ نوع پر قابل حمل ہے، نہ فصل پر قابل حمل ہے، درست۔ اسی شے کو کہتے ہیں اہل معقولات کے جنس وہی مادہ ہے لیکن لا بشرط، جنس حیوان وہی مادہ ہے لیکن لا بشرط، یعنی قابل حمل ہو، مبہمن آپ لحاظ کرتے ہو، اور مادہ وہی جنس ہے لیکن بشرط لا، بشرط لا، فصل اور صورت میں بھی ایسے ہی، درست ہے۔ مشتق اور مبدأ اشتقاق میں بھی کہتے ہیں ایسے ہی تفاوت ہے۔ مشتق جنس کی مانند ہے اور مبدأ اشتقاق مادے کی مانند ہے، یعنی مشتق لا بشرط ہے اور مبدأ اشتقاق بشرط لا ہے، یعنی ایک مرتبہ آپ اس کو ایک معنی تام کے عنوان سے مد نظر قرار دیتے ہیں تو مبدأ اشتقاق ہے، دوسری مرتبہ نہ، معنی تام کے اعتبار سے آپ اس کو مد نظر نہیں قرار دیتے، بلکہ اس اعتبار سے کہ موضوع پر قابل حمل ہے، موضوع کے ساتھ جڑا ہوا ہے، خوب اس صورت میں آپ اس کو مشتق قرار دیتے، ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، موضوع پر قابل حمل ہے، اس صورت میں آپ اس کو مشتق کہتے ہیں۔ خلاصہ کلام، سر اور نقطہ دونوں کے تفاوت کا یہ ہے کہ ایک جگہ پر ہم اس کو تام فرض کرتے اور قابل حمل فرض کرتے، دوسری جگہ پر ہم اس کو تام فرض نہیں کرتے، قابل حمل نہیں ہے، وہ ہو جائے گا مبدأ اشتقاق۔ اچھا، یہاں سے مرحوم آخوند فرماتے ہیں کہ صاحب فصول نے اہل معقولات پر ایراد کیا ہے، انہوں نے کہا کہ بابا یہ کیا تفاوت ہے، ایک مرتبہ لا بشرط کہا تو ایک معنی بن گیا، بشرط لا کہا تو دوسرا معنی بن گیا۔ بھئی تم لوگوں کی بادشاہی ہے کیا؟ مثلا فرض کریں علم، آپ آئیں اس کو لا بشرط فرض کریں، پھر بھی قابل حمل نہیں ہے۔ علم کو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ مبدأ اشتقاق ہے، قابل حمل نہیں ہے، بشرط لا کا لحاظ ہے۔ صاحب فصول کہتے ہیں بابا میں آپ کو کہتا ہوں آپ اس کو لا بشرط فرض کرو، آپ کہہ رہے ہیں بشرط لا والا فرض ہے علم کے بارے میں، مبدأ اشتقاق کے بارے میں، آپ اس کو لا بشرط فرض کرو، پھر بھی قابل حمل نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے کہا لا بشرط کے لحاظ سے کیا تو قابل حمل ہے، بشرط لا کے لحاظ سے کیا تو قابل حمل نہیں، مگر آپ کے ہاتھ میں،
ہم دیکھتے ہیں وجداناً مشتق کو آپ حمل کر سکتے ہیں، مبدأ اشتقاق کو حمل نہیں کر سکتے، چاہے آپ اس کو بشرط لا سمجھیں یا لا بشرط سمجھیں، دیکھیں فرق ہی نہیں کو نہیں۔ یہ صاحب فصول اعتراض کرتے ہیں، آخوند جواب دیتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ صاحب فصول اہل معقولات کے نقطے کی گہرائی کو نہیں سمجھے۔ صاحب فصول والی بات وہاں پر درست ہے جہاں پر لا بشرط اور بشرط لا کو عوارض خارجیہ کے اعتبار سے مد نظر رکھے، جیسے میں نے پہلی مثال دی تھی رقبہ اور ایمان کی نسبت سے، وہاں پر یہ بات درست ہے۔ لیکن اگر اجزائے داخلیہ کے اعتبار سے یہ دو لحاظ ہوں تو یہ حقیقی لحاظ ہے، فرضی نہیں ہے۔ یعنی ایک مرتبہ ایک ماہیت تامہ ہے، جدا کرنا جز ہے، وہ دیکھے کل پر حمل نہیں ہو سکتا۔ دوسری مرتبہ ہم اس کو ماہیت تامہ کے عنوان سے نہیں دیکھ رہے بلکہ ماہیت مبہمہ کے عنوان سے دیکھ رہے ہیں، اس اعتبار سے کہ ذات کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہے تو قابل حمل ہے۔ علم کے مورد میں لا بشرط کا لحاظ ایسے والا آ نہیں سکتا، وہ علم ایک جداگانہ ایک ماہیت تامہ کے عنوان سے، علم ایک ماہیت تامہ کے عنوان سے، وہاں پر دوسرا لحاظ ہی نہیں آ سکتا۔ یہ صاحب فصول کو جواب دیتے ہیں آخوند۔ دیکھیں عبارت کو اس تنبیہ میں، الثانی دوسری تنبیہ، الفرق بین المشتق و مبدئہ مفہومان، فرماتے کہ مشتق اور مبدأ اشتقاق کے مابین مفہوماً جو تفاوت ہے، مشتق یعنی وہی ذائق، مبدأ اشتقاق یعنی وہی ذائق، ان دونوں کے مابین جو آغا مفہوماً فرق ہے وہ یوں ہے، انہو یعنی بتحقیق یہ مشتق بے مفہوم ہی اپنے مفہوم کے اعتبار سے، مشتق اپنے مفہوم کے اعتبار سے، لا یابا ان الحمل علامہ تلبس بالمبدأ، یہ ابا نہیں رکھتا اپنے مفہوم کے اعتبار سے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کہیں کہ یہ خصوصیت مشتق کی ذات کا حصہ ہے، ایسے سمجھے کہ یہ مشتق اپنے مفہوم کے اعتبار سے ابا نہیں رکھتا، انکار نہیں رکھتا اس بات سے کہ وہ حمل ہو کس پر، علامہ تلبس بالمبدأ، یعنی وہی ذات وہی موضوع کہ جو متلبس بالمبدأ ہے اس پر حمل ہونے کے اعتبار سے مشتق آبی نہیں ہے، اس پر حمل ہو سکتا ہے۔ ولا یأسی اور مشتق عصیان نہیں کرتا، درست ہے کس سے، ان الجری علیہ کہ وہ جاری ہو ذات پر، ما تلبس بالمبدأ، وہی ما تلبس بالمبدأ، ما تلبس بالمبدأ پر جاری ہو، اس پر حمل ہو، اس سے عاصی نہیں ہے، عصیان نہیں کرتا، انکار نہیں کرتا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ لما ہما علیہ من نحو من الاتحاد، کیونکہ یہ دونوں مشتق اور ذات دونوں لما ہما اس شے کی وجہ سے کہ جس چیز پر ہے یہ مشتق اور ذات دونوں اس شے کی وجہ سے، بھائی کس شے پر ہیں یہ لوگ، من نحو من الاتحاد کہ دونوں میں ایک طرح کا اتحاد پایا جاتا ہے، اس اتحاد کے اعتبار سے من نحو من الاتحاد ما ہما علیہ کا بیان ہے کہ جس شے پر وہ دونوں ہیں، کس شے پر ہیں وہ دونوں، من نحو من الاتحاد جو ایک طرح کا ان دونوں میں اتحاد پایا جاتا ہے، اس اتحاد کی وجہ سے مشتق آبی نہیں ہے۔ بخلاف المبدأ، مبدأ میں ایسے نہیں ہے کہ خالی مبدأ اشتقاق کو دیکھیں وہ ذات کے ساتھ اس طریقے کا اتحاد نہیں رکھتا۔ فَإِنَّهُ بِمَعْنَاهُ يَعْبَى عَنْ ذَلِكَ، کیونکہ بتحقیق یہ مبدأ اپنے معنی کے اعتبار سے انکار کرنے والا ہے، عن ذَلِكَ اس بات سے، کس بات سے کہ وہ ذات پر حمل ہو، ذات پر حمل ہونے والے نقطے سے آبی ہے، یعنی یہ اس کے معنی کا جز نہیں ہے۔ بل اذا کیسا ونصب الیہ کان غیرہ، بلکہ جب اس مبدأ اشتقاق کو نسبت دی جائے یا مقایسہ کیا جائے الیہ اس ما تلبس بالمبدأ کی طرف، ما تلبس بالمبدأ یعنی وہی ذات، ما تلبس بالمبدأ کی طرف جب اس کی نسبت دی جائے تو کان غیرہ، تو یہ مبدأ اس ما تلبس بالمبدأ کا غیر ہے، دو علیحدہ چیزیں ہیں۔
لا ہوا نہ کہ ان دونوں میں اتحاد ہو، نہ کہ یہ وہ ہے، یعنی دونوں میں اتحاد نہیں ہے، ہوویت نہیں ہے. جبکہ وَمِلَاكُ الْحَمْلِ وَالْجَرْيِ انما هو نحو من الاتحاد والہوویت. جبکہ ہمیں منطق میں ان لوگوں نے پڑھایا ہے کہ آغا حمل کا ملاک اور معیار یہ کہ ایک طرح کا اتحاد ہونا چاہیے، کہ منطق میں بھی کہتے ہیں اور معقولات میں کہتے ہیں کہ آغا ہر حمل کے اندر ہوویت کا ہونا ضروری ہے. ہوویت وہی مصدر جعلی ہے دیگه، ہوا سے بنایا ہے، یعنی این آناست. بھلے چاہے حمل شاہد سنائی ہو چاہے حمل اولی ہو، دونوں جگہوں پر حمل اولی میں تو روشن ہے، لیکن حمل شاہد سنائی میں بھی ہوویت ہے، منتہا مصداق اور خارج کے اعتبار سے. وَإِلَى هَذَا فرماتے ہیں یہ جو ہم نے فرق مشتق اور مبدأ اشتقاق کے درمیان بیان کیا، إِلَى هَذَا اسی نقطے کی طرف یرجع پلٹتا ہے کیا، ما ذکرہ اہل المعقول جو اہل معقول نے فلسفیوں نے ذکر کیا ہے، فی الفرق بینہما مشتق اور مبدأ اشتقاق میں جو انہوں نے تفاوت ذکر کیا وہ بھی اسی کی طرف پلٹتا ہے کہ من ان المشتق یکون لا بشرط والمبدأ یکون بشرط لا. وہ کہتے ہیں کہ آگا مشتق لا بشرط ہے اور مبدأ اشتقاق بشرط لا ہے. ای یکون مفہوم المشتق غیر آب عن الحمل و مفہوم المبدأ یکون آبیا عنہ. یعنی مفہوم مشتق آبی نہیں ہے، انکاری نہیں ہے حمل سے، جبکہ مبدأ والا جو مفہوم ہے وہ آبی ہے اور انکاری ہے حمل سے. تمام شد یہ نقطہ صاحب فصول کو لگا رہا ہے. وصاحب الفصول حیث توہم، آگے صاحب فصول نے توہم کیا، کیسے؟ حیث توہم اس نے گمان کیا ہے ان مرادہم ان اہل معقول کا جو مقصد ہے انما ہوا بیان تفرقت بہذا الاعتبارین بلحاظ التواری والعوارض الخارجیہ، کہ ان دو اعتباروں کے ساتھ یعنی بشرط لا اور لا بشرط والے، یہ جو لا بشرط اور بشرط لا والا جو اعتبار ہے ان دو اعتباروں کے ذریعے سے انہوں نے تفرقہ کیا ہے، لیکن یہ دو اعتبار بلحاظ التواری والعوارض الخارجیہ، یہ دو اعتبار عوارض خارجیہ کے لحاظ سے، مع حفظ مفہوم واحد ساتھ اس کے کہ ایک مفہوم تام واحد دونوں میں اپنی جگہ پر باقی ہے اور عوارض خارجیہ کے لحاظ سے فرق کر رہے ہیں. انہوں نے ایسے سمجھا ہے. وصاحب الفصول اورد علیہم، اس توہم کی وجہ سے اہل معقول پر اس نے ایراد اور اشکال کیا ہے بعدم استقامت الفرق بذالک، کہ آغا لا بشرط اور بشرط لائیہ کے ذریعے سے فرق واضح نہیں ہوتا، اس کے ذریعے سے آپ فرق بیان نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مثال دے رہے ہیں لأجل امتناع حمل العلم والحرکت علی الذات وان توبرا لا بشرطین، کیونکہ بھائی محال ہے علم اور حرکت کو آپ ذات پر حمل کریں اگرچہ آپ ان دونوں کو لا بشرطی فرض کیوں نہ کریں. یہ انہوں نے ایسے کہا ہے. وغفل، اور صاحب فصول نے غفلت کی ہے کہ ان المراد ما ذکرنا، ان کا مقصود وہ ہے جو ہم نے ذکر کیا، اس سے غفلت کی ہے. کما یظہر منہم، جس طریقے سے اہل معقول سے ظاہر ہوتا ہے، من بیان الفرق بین الجنس والفصل ایک طرف سے، و بین المادۃ والصورت دوسری طرف سے، جنس اور مادے کو لحاظ، فصل اور صورت کو، ان میں تفاوت اسی طریقے سے ذکر کیا انہوں نے. فراجے، اگر آپ کو اعتبار نہیں آتا تو ادھر مراجعہ کر لیں. درست ہے؟ تمام شو. مطلب بعدی جو تیسرا امر ہے وہ بالکل روشن ہے. آگا دیکھیں، جو بھی حمل ہوتا ہے نا، اس حمل کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ہوویت بھی چاہیے اور غیریت بھی چاہیے، کیونکہ حمل یعنی دو چیزوں کے درمیان اتحاد کی بات کرنا. خب دو چیزوں کے درمیان اتحاد کی بات کرنا، اس میں من جہت مغایرت چاہیے، من جہت اتحاد چاہیے، ایک جہت سے اتحاد ہونا چاہیے، ایک جہت سے مغایرت ہو. خوب جہاں پر بھی من جہت مغایرت اور من جہت ہوویت ہو وہاں پر حمل درست ہو جائے گا. اتنا ہی چاہیے حمل کے اندر، اس سے زیادہ اور کوئی نقطہ نہیں ہے.
اچھا صاحب فصول وہ آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آغا حمل کے اندر کچھ اور شرائط بھی چاہیے، آپ موضوع کو اور معمول کو دو متغیر چیزیں جدا جدا فرض کریں ایک، اور دوسری مرتبہ موضوع کو مجموع میں نیز و مجموع دیکھیں، اس کے بعد آپ حمل کر سکتے ہیں، وگرنہ حمل نہیں کر سکتے۔ متغیر دیکھیں اور ان دونوں کو مجموعاً مرکب لحاظ کریں، موضوع کو معمول کے ساتھ مجموعی لحاظ سے دیکھ کر پھر آپ معمول کو اس پر حمل کریں۔ آخوند کہتے ہیں کہ بابا یہ بیچا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ چہ بسا یہ مضر ہو جائے۔ اگر آپ مثلا مجموع کا لحاظ کریں، یعنی کیا؟ یعنی موضوع کے ساتھ معمول بھی ملائیں پھر معمول کو اس پر حمل کریں، تو ایسی صورت میں تو وہ جو خالی معمول ہوگا اس مجموعے کا جز قرار پائے گا نا۔ یعنی آپ موضوع کو معمول کے ساتھ مجموعی لحاظ کریں پھر اس معمول کو اس پر حمل کریں، خب اس مجموعے کا ایک جز تو معمول قرار پائے گا نا۔ خب یہاں پر تو پھر اس صورت مثلا حمل درست نہیں ہوگا، مگر کل پر جز کو حمل کیا جا سکتا ہے کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں موضوع کو معمول کے ساتھ مجموع لحاظ کرو پھر اس پر معمول کو حمل کرو، یہ تو غلط ہے، پھر تو معمول اس کا جز بن جائے گا، جز کو آپ کل پر کیسے حمل کر سکتے ہیں؟ لہذا بات ہمارے والی درست ہے کہ بابا من جہت اتحاد من جہت اختلاف تمام، باقی یہ جو بقایا آپ اپنی باتیں بیان کریں یہ باتیں غلط ہیں۔ الثالثو کہ یہ اتنا مطلب مہم نہیں ہے، ملاک الحمل کما اشرنا الیہ، جیسا کہ ہم نے اشارہ بھی کیا کہ حمل کا ملاک کیا ہے، ہوویت والاتحاد من وجہ والمغایرت من وجہ آخر۔ آغا حمل کا ملاک یہ کہ ہوویت اور اتحاد ایک جہت سے اور اسی طریقے سے مغایرت ایک جہت سے، کافی ہے، دیگے مشکل ہی نہ دار ہے، درست ہے آغا؟ کما یکون بین المشتقات والذوات، جیسے آپ مشتقات اور ذوات میں ایسے دیکھتے ہیں، الانسان ذائقون، اگر دونوں مصداقاً متحد ہے، مفہوم کے لحاظ سے دونوں متغایر ہیں، کافی ہے دیگه۔ ولا یعتبر معه، فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ مشتق کے ساتھ اور ان نکات کے ساتھ ساتھ معتبر نہیں ہے یہ چند نکتے، ملاحظت الترکیب بین المتغائرین، اگر دو متغیر کو ایک مرکب فرض کرو، و اعتبار کون و مجموعہما بما ہوا کذالک واحدا، اس پورے مجموع کو بما ہوا مجموع ایک چیز لحاظ کرو، جیسے کہ صاحب فصول نے یہ شرائط بڑھائے، کہہ رہے کہ نہ ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، بل یکون لحاظ ذالک مخلن، بلکہ اس طریقے کا لحاظ کرنا، متغائرین میں ترکیب فرض کریں پھر مجموع بما ہوا مجموع کو معتبر قرار دیتے ہوئے معمول کو اس پر حمل کریں، یہ تو اصلا مخل حمل ہے۔ کیوں مخل حمل ہے؟ اس لیے کہ لاستلزام ہی المغایرۃ بالجزئیت والکلیہ، کیونکہ یہ مستلزم ہے اس بات کا کہ آغا اس میں جزئیت اور کلیت والی نسبت آ جائے، کل اور جز والی نسبت آ جائے، مجموع پر آپ جز کو کیسے حمل کر سکتے ہیں؟ وہ بھی غلط ہے۔ ومن الواضح، اور روشن ہے کہ ان ملاک الحمل، آغا یہ تو بات بالکل روشن ہے کہ ملاک حمل کیا ہے، لحاظ و نحو اتحاد بین الموضوع والمعمول۔ آغا ملاک حمل فقط یہ نکتہ ہے، موضوع اور معمول میں ایک طرح کے اتحاد کو لحاظ کر، ہم ہندی کے ملاک حمل ہے، مع وضوح عدم لحاظ ذالک فی التحدیدات وسائر القضایا فی طرف الموضوعات، جبکہ بالکل روشن ہے کہ متغایرین کے مابین ترکیب کا لحاظ نہیں کیا جاتا، فی التحدیدات یعنی تعریفات میں، وسائر القضایا اور بقایا تمام قضایا میں، آغا متغائرین کے درمیان ترکیب کا لحاظ نہیں کیا جاتا فی طرف الموضوعات، موضوعات کی جانب، موضوعات کی جانب ہم ایسے تھوڑی فرض کرتے، بل یلحظ فی طرفها، بلکہ موضوع ابے بخشید، بل لا یلحظ فی طرفها الا نفس معانیہ،
بلکہ موضوعات کے طرف کی جانب لحاظ نہیں کیا جاتا مگر خالی موضوعات کا، مگر خالی بذات خود موضوعات کی معانی کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ موضوعات میں ایسے کہ معمول میں بھی ایسے ہی ہے، کما هو الحال فی طرف المعمولات، معمول میں بھی ایسے ہی ہے کہ نہ کہ اس کو مجموع فرض کرتے ہیں، خالی معمول کو فرض کرتے ہیں۔ ولا يكون حملها عليها الا بملاحظه ما هما عليه من نحو من الاتحاد ما هما عليه من المغايرة ولو بنحو من الاعتبار، کہ یہ عبارت اتنی سنگین، معنی اس کا فقط یہ ہے کہ آغا حمل کے اندر فقط من جہت اتحاد اور من جہت تغایر کا لحاظ ہوتا ہے۔ امین دیگے ولا یکونو، نہیں ہوتا حملہ ان معمولات کا عمل کرنا علیہ ان موضوعات پر، نہیں ہوتا الا مگر ان دو شرطوں کی وجہ سے، الا بملاحظت ما ہما علیہ من نحو من الاتحاد، سوائے اس کے کہ ہم دونوں میں لحاظ کریں، موضوع اور معمول میں لحاظ کریں اس شے کا کہ جس شے پر یہ ہے، وہ کون سی چیز؟ یعنی وہ اتحاد، یہ ما ہما علیہ من المغایرہ، اور اس اتحاد کے علاوہ اس شے کا بھی لحاظ کریں جس پر یہ دونوں چیزیں ہیں، یعنی کیا؟ یعنی مغایرہ ہے، ولو بنحو من الاعتبار، اگرچہ وہ مغایرت اعتباری کیوں نہ ہو، دیکھیں اتنا وقت کافی ہے۔ فانقضى بذلك، کہتے ہیں ہمارے اس بیان سے بالکل روشن ہو گیا فساد ما جعلہ فی الفصول تحقیقا للمقام، کہ صاحب فصول نے اس مقام پر لمبی چوڑی بحث کی ہے اور کہا ہے کہ بابا یہ دوسری کتابوں میں نہیں ہے، یہ ہماری تحقیق ہے، کہنا وہ سارے کا سارا باطل ہو جاتا ہے۔ وفی کلامہ موارد للنظر تظہر بالتأمل و امعان النظر، کہ ہمارے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ صاحب فصول کی مکمل عبارت کو دیکھیں، پھر اس میں غور و فکر کریں اور اس کے اندر پھر اشکالات کو ڈھونڈیں، نہ آخون کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کر یہ کام کرو، لیکن ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ درست ہے۔ اچھا ایک اور نکتہ اور پھر بات کو تمام کرتے ہیں کہ یہ بالکل روشن ہے، اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے، تاکہ کل انشاءاللہ پھر ہم اس کو تمام کر دیں۔ چوتھا نکتہ جو یہاں پر آخون ذکر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بابا ہم نے آپ کو کہا کہ مشتق اور جو موضوع ہے، معمول اور موضوع میں تغایر مفہومی کفایت کرتا ہے، تغایر مفہومی کفایت کرتا ہے حمل کے لیے، ضروری نہیں ہے کہ خارج میں بھی جداگانہ طریقے سے متغایر ہو، جس طرح من الاعتبار کہا، بھلے جس اعتبار سے، اگر مثلا آپ کا حمل ایسا ہے کہ وہاں پر تغایر مفہومی کفایت کرتا ہے، مصداقاً وہ دونوں متحد ہیں، یہی کفایت کرتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ خارج میں موضوع کا وجود جدا ہو، معمول کا وجود جدا ہو، پھر ان دونوں کو آپس میں جوڑے۔ مثال مثلا جیسے آپ کہتے ہیں کہ سیب رنگین ہے، درست ہے، یہاں پر ہم خارج میں دیکھتے ہیں بالآخر ایک وجود جوہر ہے، ایک وجود عرض ہے، آپ اس عرض کو اس جوہر کے لیے ثابت کر رہے ہیں، خارج میں بھی بہرحال دو وجود ہے، اگرچہ عرض کا وجود قائم بالجوہر ہے لیکن دو وجود ہے، بھلے دو ہے، جدا گانا ہے، درست ہے۔ بعض مواقع پر ایسے ہوتا ہے، جیسے ہمارے مورد میں بھی الانسان ذائق، اب یہاں پر درست ہے کہ ذیق میرے لیے عرض ہے لیکن بالآخر عرض ہے، میرا وجود جدا ہے اور اس عرض کا وجود جدا ہے ولو ان کے میری ذات پر عارض ہے، درست ہے۔ آخون کہہ رہے ہیں کہ حتیٰ کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر آپ حمل درست کریں تو حتماً خارج میں دو وجود ہو، نہ ہو سکتا ہے خارج میں ایک ہی وجود ہو، مفہوماً دو متغایر ہو، کفایت نہیں کنے۔ خوب یہ اتنی لمبی چوڑی بات کیوں کر رہے ہیں؟ خوب اس لیے کہ ہمارا مکتب تشیع کا صفات باری تعالیٰ کے بارے میں یہی نظریہ ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ صفات خدا عین ذات ہے، اللہ عالمون، درست ہے۔ ہم لوگوں کی کیا نظر ہے؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ خارج میں جو وجود ہے عیناً پروردگار عالم، من حیث ذات ہی علم و من حیث علم ہی ذات، جس اعتبار سے عالم ہے اسی اعتبار سے ذات ہے، دو چیزیں نہیں ہیں کہ ایک ذات پروردگار عالم ہو اور ایک صفت ہو جو اس کے وجود پر عارض ہوئی ہو،
نہ، وہی عیناً ایک ہی وجود ہے جو مصداق وجود خدا بھی ہے، مصداق علم خدا بھی ہے، مصداق قدرت خدا بھی ہے، مصداق حیات خدا بھی ہے۔ صفات باری تعالیٰ کے مورد میں تو ایسا ہی ہے، درست ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے۔ لہذا ہم نے کہا کہ حمل کے اندر بلے فقط ذات اور وہ جو محمول ہے مفہوماً مغایرت رکھتے ہو کافی ہے دیگے۔ ہماری جو نظر ہے صفات خدا کے بارے میں وہ یہ ہے کہ صفات مفہوماً متغیر ہے، ایک دوسرے سے بھی جدا ہے اور ذات سے بھی جدا ہے، ذات صفات سے بھی جدا ہے، اما در مقام مفہوم اما در مقام وجود متحد ہے، ایک ہی ہے، ایسا ہے نا ہماری نظر۔ کہہ رہے ہیں یہ مطلب ایسے ہے۔ خوب اس کو ذکر کیوں کیا؟ خوب صاحب فصول کو جواب دینا ہے۔ صاحب فصول کہتے ہیں کہ بابا ان مشتقات کو جو آپ دوسری چیزوں پر خدا کے علاوہ کے مورد میں حمل کرتے وہاں پر ایک مطلب ہوتا ہے، جب خدا پر حمل کرتے ہیں تو وہاں پر حتماً دوسرا مطلب ہونا چاہیے، تغیر ہونا چاہیے، یعنی وہاں پر دوسرا معنی ہونا چاہیے، بین معنی۔ بھائی ہمارے موارد میں تو علم ایسا ہے نا، ایک عرض ہے جو ذات پر عارض ہو رہی ہے، درست ہے، ایک عرض ہے۔ خدا کے مورد میں تو عین ذات ہے۔ پھر آپ جیسے عالم کو انسان پر عمل کر رہے ہیں، اسی طریقے سے تو عالم کو آپ خدا پر عمل نہیں کر سکتے۔ صاحب فصول کا یہ مسئلہ، وہ بھی مانتا ہے صاحب فصول کہ بھائی خدا کے مورد میں ہمارا مذہب حقا یہ ہے کہ صفات عین ذات ہے۔ بھائی ہم لوگوں کے موارد میں جو آپ مشتق کو حمل کر رہے ہیں تو وہاں پر تو ایسے نہیں ہے، وہاں پر ذات ایک ہے اور اس پر علم عارض کے عنوان سے عارض ہو رہا ہے، دو چیزیں بن رہی۔ خوب عیناً اسی طریقے سے خدا کے مورد میں تو عمل نہیں کر سکتے، حتماً پس عالمون کو یا دوسرے معنی میں منقول کرے یا عالمین میں کوئی مجاز وغیرہ کی بات کرے۔ یہ صاحب فصول کہہ رہے ہیں۔ آخون کہہ رہے ہیں کہ ہماری تحقیق سے پتہ چلا کہ نہ، کوئی مسئلہ نہیں، مختلف موارد کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے لیکن عالمون وہی عالم ہے، مصداق کی خصوصیات جدا ہے، ایک جگہ پر علم عین ذات ہے، ایک جگہ پر علم عین ذات نہیں ہے، وگرنہ عالم وہی، یعنی من لہ العلم، درست ہے۔ حالانکہ ایک جگہ پر من لہ العلم، وہ من لہ جدا ہے، علم جدا ہے، اور ایک جگہ پر من لہ العلم وہی عین علم بھی ہے، اور حمل کے لحاظ سے بھی فقط مغایرت مفہومی کافی ہے، تمام شد، کوئی اشتراک لفظی نہیں ہے، یا کوئی منقول نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مجاز کی ضرورت نہیں۔ تو یہ نقطہ آخر کا نہ، صفات یہ اشتراک سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مفاہیم میں آپ صفات کے اندر اشتراک کے قائل ہو جائیں، اس سے بچنے کے لیے۔ کیا ہو جائے گا مثلا؟ خود بالوجدان غلط ہے اس صورت میں، یعنی فلسفی اعتبار سے آخوند کی بات بہت دقیق ہے اس صورت میں۔ پھر سنخیت بھی نہ آخوند کی اس صورت میں سنخیت منتفی ہو جائے گی۔ نہیں، صاحب فصول جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جدا جدا فرض، وہ کہہ رہے ہیں کہ عالمون کا معنی یہ ہے، یعنی دوسرے مصادیق میں، وہ جو دوسرے مصادیق میں دیکھ رہے ہیں وہاں پر اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، تو وہاں پر جو ایسے نظر آ رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ اب خدا پر تو ایسے نہیں کر سکتے۔ کیوں وجہ؟ اس لیے کہ خدا کی صفات عین ذات ہے، خدا کی صفات عین ذات ہے، عین ذات کو تو صاحب فصول بھی مانتا ہے، آخوند بھی مانتا ہے۔ آخوند کہہ رہا ہے کہ عین ذات ہونے سے خارج میں یہ بات منافات نہیں رکھتی، اور صاحب فصول کہتے ہیں کہ منافات رکھتی ہے۔ یہ نقطہ ہے اصل میں، اس وجہ سے۔ اور اکثر جو معتزلی بھی انشاءاللہ کے بعد والی تنبیہ میں تو صراحت کے ساتھ بھی ذکر کرتے ہیں، جو اشعری بھی گئے ہیں کہ صفات خدا عین ذات نہیں ہے، وہ ان کے ذہن میں بھی یہی والا شبہ ہے جو صاحب فصول والا ہے، لہذا وہ مغایر بر ذات قرار دے رہے ہیں۔ الرابع، چوتھا، لا ریب فی کفایت مغایرت المبدأ ما یجری المشتق علیہ مفہومان وَإِنِ اتَّحَدَ عَيْنًا وَخَارِجًا۔ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کفایت رکھتی ہے، کافی ہے مبدأ کا مغایر ہونا ما یجری المشتق علیہ، درست ہے، اس کے ساتھ کہ جس پر مشتق جاری ہوتا ہے، ان دونوں میں، یعنی ذات میں
اور جو ہے وہ کیا مبدأ اشتقاق میں یعنی معمول میں اور موضوع میں مغایرت مفہوم کے اعتبار سے کافی ہے، اس سے زیادہ نہیں چاہیے. وَإِنِ اتَّحَدَا عَيْنًا وَخَارِجًا، اگرچہ وہ مبدأ وما یجری علیہ المشتق یہ دونوں عین خارج کے لحاظ سے دونوں متحد مشکل نہ دار ہے. فَصِدْقُ الصِّفَاتِ مِثْلُ العالم والقادر والرحیم والکریم الی غیر ذلک من صفات الکمال والجلال علیہ تعالی ببخشید وہ بریکٹ میں تھا مثلو صفات کی مثال فصدق الصفات علیہ تعالی علی ما ذهب الیہ اہل الحق من عینیت صفات ہی یکون علی نحو الحقیقہ. فرماتے ہیں کہ ان صفات کا پروردگار عالم پر جو صدق ہے جیسا کہ مذہب اہل حق ہے کہ صفات خدا عین ذات ہے، یہ صدق صفات بھی یکون علی نحو الحقیقہ بنحو حقیقت ہے، مجاز نہیں ہے، بنحو حقیقت ہے، مشکل نہ دار ہے. فَإِنَّ الْمَبْدَأَ فِيهَا وَإِنْ كَانَ عَيْنَ ذَاتِهِ تَعَالَى خَارِجًا، اگر ان صفات میں جو مبدأ اشتقاق ہے اگرچہ خارج کے لحاظ سے عین ذات پروردگار عالم ہے، الا انه غیر ذاته تعالی مفہوما، لیکن مفہوما جدا ہے، مشکل نہ دار ہے. مفہوما ذات خدا اور علم خدا اور ہے، مشکل نہ دار ہے. وَمِنْهُ قَدْ انْقَضَى مَا فِي الْفُصُولِ، یہیں سے روشن ہو گیا کہ جو فصول میں مطلب آیا ہے اس پر اشکال ہے. کیا آیا ہے؟ من الالتزام بالنقل او التجوز فی الفاظ الصفات الجاریت علیہ تعالی، کہ صاحب فصول کہتے ہیں کہ بابا یا تو آپ کہیں کہ یہ اس معنی سے نقل ہوئے دوسرے معنی میں نقل کی بات کریں، یا آپ کہیں کہ مجاز ہے. جب ان صفات کو آپ پروردگار عالم پر جاری کرتے ہیں تو آپ کو ایسے ماننا پڑے گا. کیوں؟ بناء علی الحق من العینیہ، کیونکہ آغا جو مذہب حق یہ ہے کہ بابا صفات خدا عین ذات ہے. خوب عینیت ذات کے مورد میں آپ کو یا مجاز ماننا پڑے گا یا نقل ماننا پڑے گا. آغا کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ لعدم المغایرۃ المعتبرۃ بالاتفاق، کیونکہ اگر عین ذات ہو پروردگار عالم کے مورد میں تو حمل کے اندر ہم نے کہا تھا کہ مغایرت ہونی چاہیے، تو اس صورت میں مغایرت ختم ہو جائے گی. درست ہے کہ المعتبرۃ بالاتفاق، جبکہ مغایرت پر سب کا اتفاق ہے. درست ہے آقا؟ وذالک، ذالک آخوند اپنی بات بتا رہے ہیں کہ وَمِنْهُ قَدْ انْقَضَى، اس میں اشکال روشن ہو گیا. بھائی کیوں اشکال روشن کیسے ہوا؟ وذالک، وہ اس وجہ سے لما عرفت من کفایت المغایرت مفہوما، آغا ہم نے جو آپ کو بیان کیا مغایرت بھلے میخائیں اما مفہوما مغایرت کافی ہے. کس نے کہا کہ خارجن مصداقاً بھی مغایرت ہونی چاہیے؟ ولا اتفاق علی اعتبار غیرہا، اگر کوئی اتفاق نہیں ہے مغایرت مفہومی کے علاوہ کے معتبر ہونے پر. ان لم نقل بحصول الاتفاق علی عدم اعتبار، اگر یہ نہ کہیں آپ کے برخلاف کہ آگا اتفاق پایا جاتا ہے کہ مغایرت مفہومی کے علاوہ اور کوئی مغایرت معتبر نہیں ہے، اگر وہ نہ بھی کہیں تو بھی آپ کی جو بات ہے اتفاق والی وہ درست نہیں ہے. کما لا یخفا، جیسے کہ یہ مطلب مخفی نہیں ہے، روشن ہے. وقد عرفت ثبوت المغایرت کذالک بین ذات و مبادئ صفات، اگر مغایرت مفہومی وہ تو ذات اور مبادئ صفات کے اندر بالکل روشن ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. بہرحال کے بعد والا مطلب انشاءاللہ کل ذکر کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.